سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس مت جائیں اس وقت جب آپ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی کیا حکمت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، عام طور پہ قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں دنیا سے قطع تعلق ہونا جائز نہیں ہے۔ ترک دنیا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، دین میں، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اعتکاف ہے پورے سال میں، یہ 10 دن، یہ ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے لیے آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے اور تنہائی میں اللہ کے ساتھ 1 to 1 ہو جائیں گے، اور اعتکاف کی حالت میں آپ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کوشش کریں گے کہ عبادات میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں۔ آپ کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ آپ کوشش کریں گے کہ تراویح اور تہجد پڑھیں۔ آپ کوشش کریں گے کہ جو بری عادتیں ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ سگریٹ نوشی ایک بہت بری عادت ہے، اور رمضان ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، اور رمضان میں پھر اعتکاف کی حالت ایک بہت ہی نادر موقع ہے کہ ہم اس بری عادت سے جان چھڑا سکیں، چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اسی طرح وقت ضائع کرنا ایک بری عادت ہے۔ اعتکاف ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے انہیں اچھے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر تدبر اور تفکر کرنے میں، اور پھر جو عبادات ہیں، قیام اللیل ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، ان میں ان اوقات کو آپ کس طرح گزار سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، اور اس میں آپ اعتکاف کے کچھ آداب کا ذکر فرماتی ہیں۔
آپ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کے بارے میں سنت یہ ہے کہ اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے۔ پھر فرمایا ولا یشہد جنازۃ، یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی جنازے میں وہ شرکت کرے۔ پھر فرمایا ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے یا بیوی سے مباشرت کرے۔ پھر فرمایا ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ذاتی کام سے اعتکاف چھوڑ کر نکل کھڑا ہو، الا کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جس کی اشد ضرورت ہو، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ آپ اعتکاف سے نکلیں اور وہ کام کریں، اس کی اجازت ہے۔ پھر فرماتی ہیں ولا اعتکاف الا بصوم، جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ بھی رکھے، بغیر روزے کے کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ اور آخر میں فرماتی ہیں ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف کرنے والا اس مسجد میں اعتکاف کرے گا جہاں پر جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، یعنی کسی ایسی دور دراز اور چھوٹی سی مسجد میں اعتکاف نہ کرے جہاں جمعہ کا اہتمام نہیں ہوتا، یعنی بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں یا دیہاتوں میں ہوتی ہیں جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے لیے لوگ جامع مسجد میں جاتے ہیں، بڑی مسجد میں جاتے ہیں، تو اعتکاف کرنے والے پر لازم ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پر جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے، تاکہ جمعہ کے لیے اس کو اپنے اعتکاف کی حالت سے نکل کے جامع مسجد کی طرف نہ جانا پڑے، بلکہ وہ اسی مسجد میں معتکف ہو جہاں پر جمعہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو عبادت ہے اعتکاف کی، یہ ایک اہم عبادت ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں گفت و شنید کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اس تنہائی میں ہم خلوص سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کے ساتھ خالص ہو کر بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی شو آف کے اور بغیر کسی دکھاوے کے خالصتاً لوجہ اللہ عبادات بجا لاتے ہیں، اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو صبر سکھاتے ہیں، اپنے نفس کو ضبط کرنا سکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو امور جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اسے ہم ایک تربیتی کورس کے طور پر لے سکتے ہیں جو ہمیں رمضان مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد